توبہ کیسٹ نمبر 109۔ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يقول تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم يعني من المنافقين من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أي يقول بعضهم لبعض أيكم زادته هذه السورة إيمانا۔ قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون۔ وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص، كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة العلماء، بل حقا غير واحد الإجماع على ذلك، وقد بسط الكلام على في هذه المسألة في أول شرح البخاري رحمه الله تعالى۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آپ سورۃ التوبہ من اولہ الی آخرہ تقریباً پڑھ چکے ہیں، اور اس میں زیادہ تر احوال جو ہے وہ براءۃ عن المشرکین، الاستقامۃ علی الاسلام والایمان، الجہاد فی سبیل اللہ، اور سب سے بڑا عظیم غزوہ تبوک، کیونکہ یہ غزوہ اس لیے عظیم تھا کہ اس سے پہلے جتنے غزوات ہیں اس کا تعلق عرب کے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں جتنے غزوات ہیں، سرایا ہیں، ان سب کا تعلق جو تھا وہ عالم عرب سے تھا۔ جیسے غزوہ بدر ہے، اسی طرح دیکھیں غزوہ احد ہے، اسی طرح غزوہ خندق ہے، بعد اسی طرح دیکھیں آپ کے قصہ حدیبیہ ہے، پھر اس کے بعد غزوہ خیبر ہے، اس کے بعد فتح مکہ ہے، اس کے بعد غزوہ حنین ہے، اس کے بعد غزوہ بنو ثقیف ہے، یعنی جو قبائل طائف کے ساتھ ہوا، پھر اسی طرح سرایا ہے، یمن ہے۔ یہ سارا عرب علاقہ جو ہے یہ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی حیات طیبہ میں فتح ہو گیا۔ تو سب سے پہلے حکم بھی یہی تھا نا کہ جو آپ نے پڑھا ہے کہ قاتل الذین یلونکم من الکفار، کہ آپ جہاد کریں ان سے جو آپ کے قریب ہیں کافر، پہلے ان ملکوں سے جہاد کریں، یا تو نہیں کہ قریب کے ملکوں چھوڑ کے آپ دور چلے جائیں، تو یہ تو نقصان دیں گے آپ۔ تو آہستہ آہستہ اسلام جو ہے داخل ہوگا، تو قریب کا ملک پھر جب وہ فتح ہو جائے، پھر اس کے قریب کا ملک، پھر جب وہ فتح ہو جائے پھر اس کے قریب کا ملک۔ تو اسی بنا پر پھر غزوہ تبوک جو ہے یہ اس لیے عظیم غزوہ ہے کہ یہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر عرب کے خلاف جو پروگرام اور جہاد کا ارادہ کیا وہ یہ غزوہ تبوک ہے، کیونکہ یہ تھا روم کے خلاف، اور روم جو ہے وہ عرب نہیں ہے اور وہ اہل کتاب ہیں،
تو اس لیے وہ عیسائی تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں جو اعلان فرمایا تو یہ آپ کا قصد مبارک جو ہے وہ اہل روم تھے. تو اس لیے اس غزوے کے بارے میں سورۃ التوبہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ارشادات فرمائے. پھر آپ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں کئی قسم کے واقعات پیش آئے. بعض لوگ تو ایسے تھے جو خالص منافق تھے، وہ تو بالکل پیچھے رہ گئے اور بہانے اور جھوٹی قسمیں کھا کے انہوں نے شرکت دی. اور بعض ایسے پکے مومن تھے کہ فی ساعت العسرہ، اس مشکل کی گھڑی میں ہر حال میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پکے تھے، لیکن ان سے تساہل ہو گیا، سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، اپنے معاملات میں تھوڑا سا الجھ گئے اور وہ غزوہ تبوک سے محروم رہ گئے جن میں 10 صحابہ تھے. لیکن ان سب میں پھر زیادہ تفصیلی واقعات جو ہیں وہ علی الثلاثۃ الذین خلفوا، وہ ان 3 کے بارے میں ہیں، یعنی حضرت ہلال ابن امیہ ربیہ اور مرارۃ ابن الربیع، ہلال ابن امیہ اور کعب ابن مالک. ان 3 کے بارے میں پھر ان کے تخلف کا واقعہ، پھر ان سے مقاطعہ کا واقعہ، پھر ان کے قبول توبہ کا واقعہ، یہ سب اللہ نے قرآن مقدس میں ذکر فرما دیا. اب ان کے بعد پھر سورۃ توبہ میں ایک ہدایت عامہ آ گئی. اللہ پاک نے حکم فرما دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر سرایا بھیجیں، یعنی آپ لشکر کشی فرمائیں، حکم دیں جہاد کے لیے، تو جو قبائل جہاد کے لیے جائیں ہر قبیلہ اپنے میں سے چند آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوڑ دے، تاکہ ان کی عدم موجودگی میں جو قرآن نازل ہو تو کون پڑھے گا، کون سیکھے گا، اور پھر جو کوئی موجود نہیں ہوگا تو دین میں تفقہ کیسے پیدا ہوگا. تو اپنے لوگ چھوڑ دیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین پڑھے، اور جب ان کی قوم قبائل لڑ کے واپس آ جائیں تو ان کو پھر جا کے پڑھائیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں یہ احکامات بھی ارشاد فرما دیے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سے یہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ ایک جماعت کے رہنے کا جب حکم ہے تو معلوم ہوا یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک جماعت وہ کام کر لے تو باقی گناہ گار نہیں ہوتے. جیسے کہ اب جنازہ کھڑا ہو جائے تو اگر ہم میں سے 10 آدمی بھی کھڑے ہو گئے تو باقی گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن ثواب نہیں ملے گا. ثواب تو ان کو ملے گا جو جنازے میں شامل ہوں گے، اور جو شامل نہیں ہوں گے ان کو ثواب تو نہیں ہوگا لیکن گناہ سے بچ جائیں. تو اسی سے فقہا نے قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ سے یہ مسئلہ بھی استنباط فرمایا کہ جو چیزیں اللہ نے فرض عین فرمائی ہیں ان کے مسائل سیکھنا بھی فرض عین ہے، اور جو چیزیں فرض کفایہ ہیں تو اس کا ادا کرنا بھی فرض کفایہ ہے. ایک موٹی سی بات ہے. اسی زمن میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ لازماً ہر قبیلے کو، ہر قوم کو، ہر محلے والوں کو، ہر علاقے والوں کو، ہر بستی والوں کو یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے اندر کسی عالم کو رکھے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مسائل ان کو سمجھ آ سکیں. کوئی مر گیا تو جنازے کے مسائل سمجھ آ سکیں، دفن کے مسائل سمجھ آ سکیں، پیدا ہوا ہے تو ولادت کے، رضاعت کے، عقیقے کے مسائل سمجھ آ سکیں. اسی طرح نماز ہے، روزہ ہے، اسی طرح میراث ہے. تو ایک عالم کا وجود جو ہے ہر بستی میں ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر ساری بستی والے گناہ گار ہوں گے. تو اگر اس بستی میں عالم نہ ہو تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہتمام کر کے کسی دوسری جگہ سے بھی عالم کو لے آئیں، تاکہ وہ اس تعلیم کے اور اس علم کے مقام سے محروم نہ ہو جائیں. تو یہ سارے احکام الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس سورت مبارکہ میں، سورت براءہ میں، سورت توبہ میں، اور یہ ایسی سورت ہے جس نے منافقین کے راز کھول دیے اور منافقین کو رسوا کر دیا، اور یہ ایسی صورت ہے جس میں ایمان والوں کو ان کی صداقت کا صلہ ملا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ رحم و کرم فرما کے ان کی توبہ کو منظور و مقبول فرمایا. تو یہ سورت براءہ، سورت توبہ ایک عظیم سورت ہے. اور اسی طرح آخر میں آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب جہاد کا حکم دیا
تو ساتھ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو یہ بھی تسلی دے دی کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ تم لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ آسرا رکھو، اور یہ یقین رکھ لو کہ اللہ کی معیت جو ہے، یعنی معیت نصرت جو ہے وہ متقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ۔ تو آپ یہ نہ گھبرائیں کہ ہم قلیل ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی مسلمانوں نے جہاد کثرت سے نہیں جیتا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی تھوڑی جماعتیں ہیں جن کو اللہ نے بڑی جماعتوں پہ غالب کر دیا۔ تو اسلام کے ان لوگ جو ہیں مومن اور ایمان والے، وہ کبھی اس سلاح سے یا کبھی کثرت سے یا کبھی طاقت سے جنگ نہیں جیتتے، وہ تو تقوی سے، پرہیزگاری سے، اللہ پہ ایمان سے، اللہ پہ یقین سے جنگیں جیتتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اسباب مہیا نہ کریں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مِّن قُوَّةٍ مَّسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو تمہاری طاقت میں ہے اپنے اسباب پیدا کرو، اپنی قوت پیدا کرو، حسب احوال تم بھی اپنے اندر ہمت پیدا کرو۔ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے دشمن جو ہے ان کے دلوں میں تمہارا رعب چھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن جو ہے وہ تم سے ڈرتے رہیں اور تمہارے اندر وہ ایک قسم کی سختی اور درستی پائیں۔ تو مومن کی صفت یہ ہے کہ مومنوں کے لیے جو ہے وہ بالکل رحم دل ہو اور کافروں کے مقابلے کے وہ سخت ہو۔ تو اسی لیے مومنین کی صفت ایسی تھی، جیسے کہ بعض علماء نے، بعض صحابہ نے میرے محبوب کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نقشہ کھینچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حضور کے صحابہ تو دیکھنا چاہتے ہو تو انہم کانوا فرسانا بالنہار ورہبانا باللیل، کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ دن میں تو ایسے شاہ سوار تھے جن کا دن جو ہے گھوڑوں کی پشتوں پہ گزرتا تھا اور جن کی راتیں جو ہیں وہ مسلح پہ گزرتی تھی، یعنی رات کو عبادت کرنے والے اور دن کو جہاد کرنے والے۔ تو جب آدمی اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ اس کی نصرت کے لیے آ جاتی ہے۔ جیسے کہ اقبال نے بھی بیچارے نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی، کہ تم ایک دفعہ بدر والی فضا تو پیدا کرو، اب بھی اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتے اتار سکتے ہیں۔ لیکن ہم یہ چاہیں کہ ایئر کنڈیشن بنگلوں میں بیٹھ کے اور صوفوں پہ بیٹھ کے اور ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے باتیں کریں تو پھر تو مشکل ہے۔ یہ دعائیں تب منظور ہوتی ہیں کہ جب وہ میدان ہو، وہ فضائے بدر ہو، وہ گرم لو چل رہی ہو اور صحرا کی ریت اڑ رہی ہو اور چھپنے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہ ہو، اور وہاں حضور ہاتھ اٹھائیں کہ اللہم ان لم تنصرنا اليوم لا تبت فی الارض ابدا، کہ اے میرے اللہ اگر تو نے آج اپنے بندوں کی مدد نہ کی تو تیرا نام لیوا بھی کوئی زمین پہ نہیں بچے گا۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہیں اور آگے کہتے ہیں لا تلہی علی اللہ یا رسول اللہ، حضور کیوں ایسی سخت دعائیں مانگتے ہیں؟ اللہ آپ کی مدد نہیں فرمائیں گے تو پھر کس کی مدد فرمائیں گے؟ تو ابھی آپ دعائیں مانگ رہے ہیں اور ثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، اللہ نے فرمایا میرے بدری آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ میرے فرشتے جو ہیں اتر رہے ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح آپ کی نصرت کے لیے فرشتوں کو ہم نے اتارا ہے۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اسلام میں اللہ نے جو جہاد کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جہاد اور فساد میں بڑا فرق ہے آسمان و زمین کا۔ جہاد اللہ کے دین کے لیے ہوتا ہے اور فساد جو ہے وہ ذاتی انا ہے، قومی جھگڑا ہے، بغض ہے، زمین کی ہوس ہے، کرسی کی ہوس ہے، اقتدار کی ہوس ہے، یا آپس میں برادریوں کا ٹکراؤ ہے، وہ جہاد نہیں کہلاتے۔ جہاد وہ ہے جو اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے کیا جائے۔ اسی لیے ایک واقعہ آتا ہے تاریخ میں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کافر کے ساتھ مقابلہ کیا اور کافر کو گرا دیا اور اس کے سینے پہ چڑھ گئے، تو اس بدبخت نے نیچے سے تھوک دیا، تو جب اس نے تھوکا تو حضرت علی فوراً اتر گئے۔ اب وہ حیران ہو کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ میں نے آپ کی توہین کی ہے،
مجھے تو ڈر تھا کہ ابھی آپ مجھے مار مار کے ختم کر دیں گے، اور آپ نے مجھے الٹا چھوڑ دیا۔ فرمایا پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، جب تم نے تھوکا تو مجھے ذاتی غصہ آ گیا، میں نے کہا اب اگر لڑوں گا تو پھر تو اپنی ذات کے لیے لڑوں گا نا، تو اس لیے میں نے اپنی ذات کے لیے لڑائی نہیں لڑی۔ تو ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا چلنا، ان کا جہاد سب اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ ان آیات کے بعد جو آج کی آیت ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اپنے قرآن میں کوئی صورت اتارتے ہیں فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور بعض لوگ ان میں ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں، تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ دراصل منافقین کہتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ دیکھتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے جب قرآن آتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور بڑے ماشاءاللہ فرات میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ بھی بطور اعتراض کہا، یہ بھی بطور بغض کہا اور بطور عناد کہا کہ اچھا بھئی یہ سورت اتری ہے تو میں سے کس کس کا ایمان بڑھ گیا؟ تو جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ کا قرآن سن کے ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، اما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا۔ اور اسی میں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ ایمان کا بڑھنا یا گھٹنا یہ ایک بہت بڑا علمی مسئلہ ہے، جس میں علماء نے بڑی بڑی دقیق بحثیں کی ہیں اور بڑے بڑے دلائل دیے ہیں، اور جن دلائل میں الجھنا جو ہے وہ علماء کا کام ہے۔ عام آدمی کو اللہ کے ظاہر قرآن پہ ایمان لانا چاہیے۔ یہ بڑی بحثیں ہیں کہ کیا ایمان جو ہے وہ تو تصدیق قلب کا نام ہے، وہ کیسے بڑھتا ہے؟ تو بعض کہتے ہیں کہ نفس ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور کمی ہوتی ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، ایمان تو تصدیق ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس کے ثمرات میں اضافی اور زیادتی ہوتی ہے، کہ جیسے ایک درخت ہے، اگر اس سے موسم اچھا مل جائے، زمین اچھی مل جائے اور اس کی حفاظت کی جائے تو اس کے ثمرات میں اور پھلوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر اس کے ثمرات کی سردی گرمی سے بچاؤ نہ کریں تو اس کے پھل گر جاتے ہیں، تو اس میں نقص واقع ہوتا ہے، بلکہ درخت سوکھ جاتے ہیں، ٹہنیاں گر جاتی ہیں۔ تو بعض کہتے ہیں کہ ثمرات ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں تو گویا ایمان بڑھ گیا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، نفس ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اور بہت سے اسلاف نے باقاعدہ اس پہ باب باندھے ہیں کہ الایمان یزید و ینقص۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یوں سمجھ لو کہ ایمان بھی تو ایک نور ہے نا، ایمان جو ہے وہ کیا ہے، وہ بھی تو ایک نور ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ ایمان کیا ہے، نور ہے۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ مومنوں کے دوست ہیں، اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے حافظ ہیں، اللہ مومنوں کے متولی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو یخرجہم من الظلمات، ان کو شرک و کفر کے اندھیروں سے نور ایمان کی طرف نکالتے ہیں، اور کافر جو ہیں وہ تو شیطان کے ساتھی ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نور ایمان سے ان کو کفر و شرک کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو فرمایا ہم اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، وہ رب کے نور میں آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم، کہ قیامت والے دن بھی نور ان کے آگے ہوگا، دائیں ہوگا، بائیں ہوگا، اس نور ایمان کی روشنی میں وہ چلے۔ تو اس لیے علماء امت نے فرمایا، سلف صالحین نے فرمایا کہ دیکھو آخر اللہ نے ایمان کو نور فرمایا ہے، تو صاف بات ہے کہ نور بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، نور زیادہ بھی ہوتا ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دیا جو ہے اس کا بھی نور ہے، شمع جو ہے اس کا بھی نور ہے، آپ بلب لگا دیں تو اس کا بھی نور ہے، آپ زیادہ پاور کا اگر 1000 پاور کا بلب لگا دیں تو اس کی بھی لائٹ ہے۔ اچھا اب تو بلب کے اندر بھی ایسے احوال آ گئے ہیں کہ جتنی چاہیں اس کی لائٹ کر دیں، کم کر دیں، زیادہ کر دیں، بڑھا دیں، گھٹا دیں، تو لہذا روشنی میں کمی بھی ہوتی ہے اور زیادتی بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے بعض علماء کرام نے اور سلف امت نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے، حدیث پاک میں
جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو نقطہ دوسرا لگ جاتا ہے. حضور نے فرمایا حتیٰ اسودت قلبہ، حتیٰ کہ اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اب اس کو گناہ بھی نظر نہیں آتا. اس لیے آپ خود اندازہ کر لیں، ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان گناہ گار ہے. اللہ کے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ورنہ کلنا خطاؤن، ہم سب گناہ گار ہیں. وخیر الخطائین التوابون، لیکن اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بڑے اچھے گناہ گار ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور رب کو منا لیتے ہیں، ورنہ گناہ تو سب کرتے ہیں. تو اس لیے جب گناہ کرتا ہے آدمی تو دل میں ایک نقطہ لگ گیا، دوسرا گناہ کیا دوسرا لگ گیا. آپ دیکھیں نا، جب آدمی پہلی دفعہ گناہ کرے کیسے ڈرتا ہے. خدا نہ خاصہ پہلی دفعہ کوئی چوری کرنے جائے نا، ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی. دوسرے دفعہ تھوڑی کم کام میں گئی، 3 دفعہ 4 دفعہ پھر عادی ہو جائے گا اور ڈھیٹ ہو جائے گا. پھر جناب پرواہ نہیں ہوگی، پھر لوگ جاگ بھی جائے تو نہیں گھبراتا ہے. تو وجہ کیا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو چاہے کرتا پھرے، پھر گناہ لگتا ہی نہیں. پھر آدمی اس مقام پہ آ جاتا ہے فسق و فجور کے کہ گناہوں پہ فخر کرتا ہے کہ میں نے یوں کیا اور میں نے یہ ڈاکہ ڈالا اور میں نے فلاں عورت کو اٹھا لیا اور میں نے اس کے ساتھ یہ کیا. تو یہ معنی وہ ہوتا ہے کہ اب حدود سے نکل گیا ہے اور دل سیاہ ہو گیا ہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب آدمی توبہ کرتا ہے، جب آدمی اعمال صالحہ کرتا ہے تو وہ نقطہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور روشنی بڑھنی شروع ہو جاتی. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ واقعی ایمان جو ہے یزید و ینقص. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر ائمہ کرام نے اور اسی طرح مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پہ کافی روشنی ڈالی ہے. بہرحال یہ ایک علمی مسئلہ ہے، لیکن ظاہر قرآن کی آیت کا تقاضا یہ ہے کہ اما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا، کہ جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ یوں سمجھ لو کہ مثلا اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، مومن نے مان لیا. اللہ نے حکم دیا کہ روزہ بھی رکھو، تو اب ایمان بڑھ گیا نا. پہلے صرف نماز پہ تھا، اب روزے پہ بھی ہو گیا. اس کے بعد اللہ نے حکم دیا بھی حج بھی ہے زندگی میں، ہم نے کہا آمنا جی حج بھی کریں گے. اللہ نے حکم دیا اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کریں، حاضر جناب زکوٰۃ، تو ایمان بڑھتا جا رہا ہے. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اس طرح ایمان جو ہے بڑھ جاتا ہے. تو بہرحال آپ ظاہر آیات مبارک پہ اور ظاہر احادیث مبارک پہ رہیں. باقی جو اس میں دقائق ہیں یا اختلافات ہیں یا ائمہ فقہا محدثین کے اقوال ہیں یا اس میں جو گہرائیاں اور گہرائیاں اور باریکیاں ہیں، وہ آپ علماء کے لیے، اہل علم کے لیے، کیونکہ ہر آدمی، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آدمی، ہم پرائمری پڑھتے ہیں تو ہم ایم اے کے مسئلے تو نہیں سمجھ سکتے. اگر ہم مڈل میں پڑھتے ہیں تو پی ایچ ڈی کی کتابیں تو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. ہر کسی کا ایک مقام ہے. تو اس لیے بہرحال جو مسائل دقیقہ ہوتے ہیں وہ علماء کے لیے ہیں، تاکہ ہم اپنے کم علم کی بنا پر بجائے کسی ہدایت کے فائدہ حاصل کرنے کے کسی گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں. جو اللہ کا قرآن ہے، جو فرمان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم، آمنا، ہمارا ایمان ہے اور ہمارا اس پہ یقین ہے. اور جو حضور نے فرمایا بالکل سچ ہے، کہ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک حدیث مبارک میں حضور نے فرمایا کہ حجر الاسود جو ہے، جس کو تم اللہ کے کعبے میں بوسہ دیتے ہو، فرمایا کہ یاقوتۃ بیضاء من الجنہ، یہ جنت کا ایک سفید یاقوت تھا. لیکن آپ نے فرمایا سودت خطایا المشرکین، کہ مشرکین کے بوسہ دینے نے ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی جنت کا یہ چمکتا ہوا پتھر جو ہے سیاہ ہو گیا. تو اگر پتھر پہ سیاہی اثر کر سکتی ہے تو پھر دلوں پہ کیسے اثر نہیں کر سکتی. اسی لیے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون. اور یہ ایک عام مثال بھی ہے، آپ دیکھ لیں گے. بعد میرے بھائی، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، اللہ ہر مسلمان کو ہدایت دے. بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا سگریٹ پیتے ہیں یا حکا شکا پیتے ہیں، اور بعض بیچاروں کی بڑی عادت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو چین سموکر کہتے ہیں، کہ بھی وہ سگریٹ سے سگریٹ جلاتے ہیں، دوبارہ تیلی کچھ جلانے کی تکلیف نہیں دیتے، یعنی ابھی وہ باقی ہوتی ہے دوسری جلا لیتے ہیں. بہرحال دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور اللہ ہر مسلمان کو ہر قسم کے منشیات سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمباکو ہے، مخدرات ہیں، منشیات ہیں،
یہ بہت بڑی وبائیں ہیں، بلائیں ہیں، عذاب ہیں، بیمار ہیں، ہلاک ہیں. دعا کرو اللہ ہر مسلمان کے گھر کو پاک رکھے، اور جو لوگ مبتلا ہیں دعا کرو اللہ ان پہ بھی رحم کرے، اللہ ان کو بھی شفا کاملہ صحت عاجلہ سے نوازے. اور تو یہ ایسی بلا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سگریٹ پینے والے ہیں ان کی انگلیوں میں یہاں داغ ہو جاتے ہیں، باقاعدہ وہ پیلی ہو جاتی ہیں انگلیاں، حکا پکڑتے یہ پینے والے ان کو بھی داغ ہو جاتے ہیں. تو جب یہ انگلیوں پہ داغ پڑ سکتے ہیں تو دل کا کیا حال ہوگا، اندر کا کیا حال ہوگا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ جو بھی حضور نے فرمایا ہے کہ واقعی سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے حقیقت ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو، ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو نور ایمان سے مزین فرما دیں. اس لیے حضور نے دعا سکھلائی، اللہم اجعل فی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی شعری نورا وفی لحمی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعظم لی نورا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اسی طرح بہت ساری ایسی دعائیں موجود ہیں جن میں اللہ کے پیغمبر نے ہمیں سکھایا ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کیا ہے وہ بھی نور ہے، علم کیا ہے وہ بھی نور ہے. وجہ کیا ہے کہ دیکھو نا اب روشنی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں نا بھی یہ قالین ہے، یہ پتھر ہے، اور یہ راستہ ہے، اور یہ ابن کثیر ہے، اور یہ عینک ہے. اگر اندھیرا ہو تو ہمیں ٹھوکر لگے گی، پتہ بھی نہیں لگے گا راستہ کدھر ہے. تو اسی لیے جب اللہ کا نور آ جاتا ہے دلوں میں تو ہدایت کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور اس کو پتہ لگ جاتا ہے یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور یہ اللہ کا فرمان بھی نہیں، اللہ کے رسول کا فرمان بھی نہیں. تو وہ اندھیریوں سے نکل کے ہدایت کے رستوں پہ آ جاتا ہے. اور جب آدمی اندھیریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اب وہ کہتا ہے اچھا جی وہ جی کیا کریں، آخر کل شریف تو کرنے ہیں نا، باپ باپ کا طریقہ ہے، بابا دادا. وہ یار پھر بستی والے بھی کہیں گے یار بڑا بیٹا لانتی ہے، باپ کے کل بھی نہیں، ساری زندگی باپ کو جوتے مارتا رہے تو بستی والے کچھ نہیں کہتے. ساری زندگی والدین کا نافرمان رہے، بدبخت رہے، پھر کچھ صرف مرنے والے دن کل شریف کے لیے آ جائے گا شریفات. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ کیا اولاد ہے، کیا مانا کیا رواج ہے، ناک اونچی رکھنی ہے. بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، اور جناب بڑا بڑا شادی گھر بک کرائیں اور بڑے کھانے اور ولیمہ، اور جی آج مہندی ہے، آج فلاں رسم ہے، آج فلاں رسم ہے، آج فلاں رسم ہے. وہ ساری زندگی ایک لڑکے لڑکی کی شادی کا تو باقی زندگی اسی قرضے کی لعنت میں گزر جاتی ہے. یہ اچھا رواج کیا بھائی؟ اور جی دیکھیں نا آخر ناک تو برادری میں رکھنی پڑتی ہے، اور جی پھر برادری والے تانے دیں گے نا جی لڑکی کیا لے کے آئی تھی، اور وہ کیا کہیں گے کہ یار 4 کپڑے بھی نہیں دے سکے اپنی بیٹی کو، شاید بیٹی بوجھ تھی گھر سے اتار دیا جی، نکال دیا جی. خدا کے بندے خدا کا خوف کرو. تمہارے کام یاد رکھو ایمان سے کہ ہماری جتنی امت کی بیٹیاں ہیں نا، ساری بیٹیاں حضور کی بیٹی فاطمہ کے پاؤں کے برابر بھی نہیں. حضور کے سیدہ فاطمہ کی جو جوتی ہے نا وہ ہماری بیٹیوں سے زیادہ عزت والی. تو سیدہ فاطمہ زہرا کیا جائیداد لے کے گئی؟ حضور پاک نے پتہ کیا دیا؟ ایک پیالہ، ایک چکی مبارک، اور ایک چمڑے کا سرانا جس میں کھجور کا جالا بھرا ہوا. یہ جہیز ہے جو بی بی فاطمہ کی جہیز کی وجہ سے شان کم ہو گئی. اور تمہاری ہماری بیٹی کا تو کوئی نام ہی نہیں جانتا، بی بی فاطمہ کا تو رضی اللہ عنہا کے بغیر کوئی نام لے ہی نہیں سکتا. تو عزت دین کی وجہ سے ہوتی ہے، عزت قرآن کی وجہ سے ہوتی ہے، عزت اسلام کی وجہ سے ہوتی ہے. اور وہ اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ تمہارے دولت کے. اور میرے اپنے ایک دوست ہیں، وہ میری اپنی یعنی ان کی بچی ہے، میری بیٹی، اور ہمارے بالکل بیٹیوں کی طرح ہے کافی زندگی سے. تو وہ ماشاءاللہ بڑی ماڈرن قسم کی بچی تھی، اپنا فیشنیبل کار چلانا، گاڑی چلانا، جین پہننا، یہ کرنا وہ کرنا. تو خیر اللہ نے مہربانی کی تو ایسا ایسا ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا قرآن شریف کی طرف توجہ دلائی، احادیث کی طرف توجہ دلائی، دین کی طرف توجہ دلائی.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انقلاب برپا کر دیا نا ماشاء اللہ کہ آج اس اللہ کے شکر سے اللہ نے اس کو ایسی توفیق بخشی ہے کہ وہ دین کا اتنا کام کر رہی ہے نا، ہم شاید اس کے برابر ابھی 1 صفر بھی نہیں کر رہے. اللہ نے یکدم انقلاب. تو اب میں اس سے پوچھتا ہوں بیٹا اس وقت تمہاری عزت تھی کہ اب تمہاری عزت ہے؟ ذرا مجھے بتاؤ نا کہ اس وقت تم زیادہ برادری میں، قبیلے میں، رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں اس وقت تمہاری عزت تھی کہ اب تمہاری عزت ہے، وقار ہے؟ ہاں بالکل، عزت تو دین کے ساتھ ہے، یاد رکھو عزت دین کے ساتھ ہے، اور عورت کا حسن حیا کے ساتھ. جو بے حیا ہو اس کا کیا حسن ہے؟ بے حیا کا بھی کوئی حسن ہوتا ہے؟ تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا جی کیا خوشی ہے اس چاند کی جو چاند ہو پورے 30 کا. 29ویں رات تو خوشی ہوتی ہے نا کہ چاند ہو گیا، چاند ہو گیا یار، چاند ہو گیا. لیکن جب 30 ہو جائے تو ہونا ہی ہونا ہے. وہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ 32 کو ہو جائے. تو جس عورت کا چہرہ نہیں بلکہ سارا بدن سینکڑوں بندے دیکھتے ہیں وہ بھی عورت ہے، وہ تو مردہ ہے، الٹی لاش ہے گندگی کی بھری ہوئی. عورت کی عزت حیا میں ہے، اسلام میں ہے، دین میں ہے. اس لیے جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. اسی لیے ایک دفعہ خطاب ثانی الخلفاء وزیر النبی المصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب سورۃ طور اتری نا جی، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. تو اللہ نے قسم کھائی ان چیزوں کی کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا، اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا. حضرت عمر 20 دن تک بستر پہ پڑے رہے، اٹھنے کی طاقت نہ رہے. صحابہ آ کے عیادت کرتے تھے یا امیر المومنین، تو حضرت امیر المومنین بتاتے نہیں تھے. حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کا قرآن سے ایمان تھا. اسی لیے کہتے ہیں اسماعی رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں اپنے مسجد سے نکل کے آ رہا تھا، میں راستے میں دیکھا کہ ایک بدو ہے، ایک عربی ہے، اونٹنی پہ سوار ہے. اس نے دور سے مجھے دیکھا تو پوچھا کہ اسماعی ہو؟ تو میں نے کہا ہاں میں اسماعی ہوں. ٹھہرو. تو کہنے لگا کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا میں وہاں سے آ رہا ہوں جہاں اللہ کا نور تقسیم ہوتا ہے، یعنی قرآن پڑھایا جاتا ہے، مسجد سے آ رہا ہوں. تو اس نے کہا اچھا چلو مجھے بھی سناؤ اللہ کا نور، اللہ کا قرآن مجھے بھی سناؤ. اب وہ بدو ہے بیچارہ، جنگلی آدمی ہے، بدو آدمی ہے، اسے اونٹ نہیں اتار بٹھا دیا، آپ اتر گیا اور کہنے لگا مجھے قرآن سناؤ. تو حضرت اسماعی فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ والذاریات پڑھنی شروع کی، اور اس میں جب میں اس مقام پہ پہنچا وَفِالسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ کہ اے بندے تمہارا رزق تو اللہ نے آسمانوں میں لکھا ہے، تمہارا رزق زمین میں تھوڑا ہے. فیصلے تو وہاں سے ہوتے ہیں نا کہ کیا کسی کا رزق ہے، زیادہ ہے کہ تھوڑا ہے. اور کہنے لگا اسماعی ٹھہر جاؤ، بس ٹھہر جاؤ. کہتے ہیں بس تلوار نکالی، اونٹنی کو ذبح کیا، کہا میری مدد کرو یہ گوشت تقسیم کریں. جب رزق اللہ کے پاس ہے تو میں خام خواہ اونٹنی چلا کے رزق حاصل کروں. جب رزق کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، نہیں اونٹنی کے سر چکر کیا ہے. اسی وقت ذبح کر دی، گوشت تقسیم کرا کے چلا گیا. تو حضرت اسماعی فرماتے ہیں کئی سالوں کے بعد میں جب ہارون الرشید بادشاہ کے ساتھ اللہ کے گھر میں حج کرنے کے لیے آیا تو میں طواف کر رہا تھا کہ مجھے وہ بدو نظر آیا. تو میں نے اس کو پہچانا، میں نے کہا السلام علیکم. نے کہا اسماعی ہو؟ نے کہا ہاں اسماعی ہوں. تو کہنے لگا اچھا مجھے پھر آج قرآن سناؤ، مجھے آج قرآن سناؤ. اس دن تم نے قرآن سنایا تھا، آج بھی قرآن سناؤ. کہتے ہیں میں نے پھر وہی سورج شروع کر دی. تو جب میں اس آیت پہ پہنچا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، اللہ نے کہا مجھے فَوَرَبِّ قسم ہے اس رب کی جو آسمان کے بنانے والا ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ حق ہے. جیسے تیرا بولنا ہے، جو کہ بولنے میں تو شک نہیں نا، اسی طرح اللہ کے فیصلوں میں بھی کوئی شک نہیں.
تو کہنے لگا ٹھنڈی سانس بھری، کہنے لگا اچھا لوگ اتنے کافر ہو گئے ہیں کہ میرے اللہ کو قسم کھانی پڑ رہی ہے۔ قسم روز وقت کھائی جاتی ہے نا، جب کسی کی بات نہ مانی جائے، وہ بات کہے اگلا کہے میں نہیں مانو گے، یار میں قسم کھاتا ہوں، تو اللہ کو قسم کھانی پڑی ہو گیا، تو بس یہی کہا اور اللہ اکبر کر کے گیا اور مر گیا۔ تو یہ تھا قرآن، ان کے دلوں میں اثر کرتا تھا۔ اور ہم قرآن جیسے پڑھتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ جب کوئی مر جائے گا تو اکٹھے ہو کے قرآن پڑھ لیں گے کہ جی پارے لے آؤ اور ختم شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد جناب جب میت تیار ہو جائے، اور جی مولوی صاحب کو بلاؤ، کیوں ہو جی ہیلا اسقاط کر رہا ہے نا، قرآن پھیرے گا، سارے گناہ لے کے مولوی چلا جائے گا، مردہ بخشا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی بڑا مضبوط مولوی ہے کہ سب کتنے مردوں کے گناہ پتہ نہیں اٹھاتا ہے، اور پھر ملتا کیا ہے؟ جوتے اور 3 پرانے کپڑے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اگر کوئی بڑا آدمی ہوا، انہوں نے کہا جناب مولوی بلاؤ، انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا بابا سردار صاحب فوت ہو گئے، زندگی میں دوست نے قرآن پڑھا نہیں ہے، تم قبر پہ پڑھو۔ وہ تو نہیں پڑھتا تھا، اس کو تو آتا ہی نہیں تھا، اسے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، تمہیں ہم پیسے دیں گے نا، اس کے بدلے تم پڑھو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی سے اندازہ لگائیں کہ کیا فائدہ ہوگا ہمیں قرآن کا۔ اس لیے قرآن سے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ اور تیسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کے ڈر سے ان کے بدن پہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے بدن کپا جاتے ہیں، بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کافر تھا، میں مشرک تھا، اور مکے سے میں نے سفر کیا تھا مدینہ منورہ کا کہ بدر کے قیدیوں کے معاملے میں حضور سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا۔ کہتا ہے لما قدمت المدینہ تھا، جب میں مدینہ منورہ میں پہنچا تو مغرب کی نماز کھڑی ہو چکی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا رہے تھے اور سورۃ والطور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں چونکہ مشرک تھا، کافر تھا، میں مسجد کے باہر کھڑا ہو گیا۔ تو کہتا ہے کہ جب حضور نے یہ سورت پڑھی اور اس کے بعد اس مقام پہ آئے کہ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہتا ہے خدا کی قسم مجھے ایسے معلوم ہوا کہ ابھی عذاب میرے پہ اوپر نازل ہو جائے گا۔ میں اتنا ڈر گیا۔ حضور نے جب نماز سے فراغت کی، میں نے کہا اس سے کیا میں گیا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دے، بس میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فوراً کلمہ پڑھا دیا۔ تو آپ نے بھی کبھی قرآن پڑھ کے ایسا اثر قبول کیا ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے بھی کبھی قرآن میں پڑھا ہے تو آپ کے دل پر بھی کچھ گزرا ہے کبھی؟ بس آپ تو ماشاءاللہ چوم لیتے ہیں اور ماشاءاللہ اس کو لپیٹ کے ریشمی غلافوں میں باندھ کے اوپر اچھی طرح ڈوری سے کس کے اونچی جگہ رکھ دیتے ہیں کہ بس برکت کے لیے رکھا رہے، دو جہانوں کا بادشاہ، لیکن تیرا فیصلہ ہم نہیں مانتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے اس آیت مبارک میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب اذا ما انزلت سورۃ فمن المنافقین، منافقین کہتے ہیں، اور کیوں کہتے ہیں؟ استہزاء ہے، عناد ہے کہ کون ہے جس کا ایمان بڑھ گیا؟ اما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا وهم یستبشرون، جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور ان کے لیے باعث مسرت و خوشی ہے، وہ خوشیاں خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت سورت نازل ہوئی ومن المنافقین، منافقین پوچھتے ہیں کہ یقول بعضهم لبعض، ایک دوسرے کہتے ہیں ایکم زادت هذه سورۃ ایمانا، بابا اس سورت کے اترنے سے کس کا ایمان بڑھ گیا ہے؟ ایک دوسرے کو کہتے ہیں تم۔ فاما الذین آمنوا، اور ایمان والے کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑھ گیا اللہ کے قرآن پڑھنے سے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْآيَةُ أَكْبَرُ الدَّلَائِلِ، یہ سب سے بڑی دلیل ہے ان لوگوں کی جن کا اعتقاد ہے کہ ان الایمان یزید و ینقص،
ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے. کما ہوا مذہب اکثر السلف والخلق رحمهم اللہ تعالی علیہم اجمعین من ائمۃ العلماء، کہ جیسے خلف اور سلف کے ماشاءاللہ جمہور علماء کا یہی مسلک ہے. بل قد حکا غیر واحد الاجماع ولا ذلك، بلکہ کہتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد لوگوں نے تو اس مسئلے کو اجماعی مسئلہ کہا ہے کہ بھی اجماع ہے، اگر کوئی نے مخالفت کی بھی ہے تو تھوڑے ہیں، لیکن زیادہ جو ہیں وہ اسی بات کے قائل ہیں. وقد بسط الكلام على هذه في هذا المسألة اول شرح البخاری رحمه اللہ تعالی. اب کہتا ہے کہ اس مسئلے پر اگر آپ نے بحث دیکھنی ہے تو بخاری شریف کی ابتدا میں اس مسئلے میں بڑی تفصیل سے بحث ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مانا منافق کے دل میں مرض ہوتا ہے نا، شک کا. ایک بیماری ہے جو جسم کو لگتی ہے، ایک بیماری ہے جو اندر دل کو اور روح کو لگتی ہے. اس لیے اللہ فرماتی ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اللہ نے فرمایا منافقین کے دل میں بیماری ہے، روگ ہے، شک ہے. اصل بڑی بات تو وہی ہے نا کہ آدمی کو تھوڑا دیکھو اب تھوڑا سا شک ہوتا ہے. کسی آدمی کو نعوذ باللہ اپنے گھر میں بیوی پہ ذرا شک ہو جائے نا کہ میری بیوی پتہ نہیں یہ کھڑکی کیوں کھولتی ہے، بس یہ شک بڑھتے 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 ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو ان کے دلوں میں جب اللہ پہ بھی شک ہے، توحید پہ بھی شک ہے، نبی پاک پہ بھی شک ہے، رسالت میں بھی شک ہے، قرآن میں بھی شک ہے، آخرت میں بھی شک ہے، مرنے میں بھی شک ہے، عذاب قبر میں بھی شک ہے، تو شک ہی شک ہے، بڑھتا جا رہا ہے. امراض روحانی کی شفا ہے تو امراض جسمانی کیا چیز ہے؟ اللہ کا قرآن جب دلوں کی شفا ہے، اللہ کا قرآن جب روح کی جلا ہے، اللہ کا قرآن جب روحوں کو زندہ کرنے والا ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ اللہ پانی برسا کے مردہ زمینوں کو زندہ کرتے ہیں اور قرآن اتار کے مردہ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں. اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام کا رقب کیا ہے؟ روح الامین. حضرت جبریل کا رقب کیا ہے؟ روح الامین. تو روح کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ جبریل قرآن لے کے آنے والا ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے روح ہے کہ جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے اور ایمان کی کھیتی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ أَمًى أُولَئِكَ يُنَادُونَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. اللہ پاک نے فرمایا کہ کہہ دیجئے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے لوگوں قل هو للذین آمنوا، فرما دیں جو ایمان والے ہیں ان کے لیے قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے. ان کے لیے قرآن کیا ہے؟ شفا ہے. اور جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں، جو کافر ہیں، ان کے تو کانوں میں بھی بوجھ ہے اور اندھے بھی ہیں اور دور سے بھی پکارے جائیں. یعنی اب مثال سمجھے نا، ایک آدمی ڈورا ہے، اچھا ڈورا ہو لیکن آنکھیں ہیں، سنے نہیں، تو آدمی کہہ دیتا ہے نا، تو اشارہ تو سمجھ لے گا نا. اب ڈورا بھی ہو اندھا بھی ہو تو اب نہ وہ سنتا ہے نہ اشارہ سمجھتا ہے. اچھا پھر بھی ایک امید ہوتی ہے کہ ڈورا ہے اندھا ہے لیکن ہم ہاتھ پکڑ کے شہر لے جائیں گے، لیکن دور کھڑا ہو تو یہاں سے ہم پکاریں تو کیا سنے گا؟ پہلے تو وہ ڈورا ہے قریب ہی نہیں سنتا، دور کیا سنے گا؟ اندھا ہے وہ قریب کھڑے ہو کے نہیں دیکھ سکتا، وہ دور کھڑے. اللہ نے فرمایا کافروں کی مثال ایسے ہے جیسے ڈورا بھی ہو اندھا بھی ہو اور دور بھی ہو. اس کو پھر کیا ہدایت ملے؟ ہدایت تو اس کو ملے گی نا جو ڈورا بھی نہ ہو، جو قرآن کو سننے والا بھی ہو، اللہ کے نظائر کو دیکھنے والا بھی ہو، ان پہ ایمان لانے والا بھی ہو. ان کے لیے اللہ کو قرآن جو ہے وہ ہدایت بھی ہے، وہ شفا بھی ہے، وہ موعظت بھی ہے، وہ رحمت بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے بھی قرآن کو رحمت و موعظت بنا دیں. اللہ ہمارے لیے بھی قرآن کو ظاہری باطنی بیماریوں کی شفا بنا دیں. اس لیے
کہ یہ ان کی بدبختی ہے کہ ما یہد القلوب یکون سببا لضلالہم ودمارہم، یعنی وہ قرآن جو دلوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا ان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن گیا۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ قرآن تو اترا ہدایت کے لیے لیکن ان کے لیے ہلاکت بن گیا۔ کما ان سیء المزاج لو غزی بما غزی لا یزید الا خبالا ونقصا، جیسے مفسر فرماتے ہیں کہ کوئی بیمار آدمی ہو، پہلے بیمار ہے، معدہ خراب ہے، بیماری ہے اس کو، آپ اب اس کو جناب پراٹھے بھی کھلائیں، گھی بھی کھلائیں، مرغ بھی کھلائیں تو اور بیماری بڑھتی چلی جائے گی۔ اندر جو معدہ خراب ہے کرے گا کیا؟ تو وہ پہلے ہی بیمار ہے تو اس کو آپ جتنی اچھی غذا کھلائیں گے تو وہ بھی خراب ہو جائے گی۔ تو اسی طرح جن کے اندر کفر و شرک کی بیماریاں ہیں، جن کے اندر بدعات کی بیماریاں ہیں، ان پر قرآن و سنت کی بارش بھی کر دیں تو ان کے لیے اور عذاب بڑھ جائے گا، کیونکہ ان کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے۔ بہرحال دعا فرما لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے قرآن کو امام بنائے، نور بنائے، شفا بنائے، اور ہمارے گھروں پہ، بچوں پہ، اہل پہ، اولاد پہ، احباب پہ رحمتوں کے فیصلے فرما دیں۔ ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی سب بیماریاں، تکلیفیں اپنی رحمت کے ساتھ دور کر دیں۔ مسئلہ کہتا ہے جی کہ ظہر اور عصر میں جب امام صاحب قرات آہستہ پڑھتے ہیں تو امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک مقتدی کو قرات یعنی پڑھنی چاہیے۔ جب آپ اتنے ماشاءاللہ عالم آدمی ہیں، آپ کو امام مالک کی فقہ کا بھی پتہ ہے، امام شافعی کی فقہ کا بھی پتہ ہے، تو پھر مجھے تکلیف دینے کی کوئی ضرورت ہے یا ویسے شرارت کی عادت ہے؟ دیکھو نا، اب آپ خود لکھ رہے ہیں کہ امام مالک یہ فرماتے ہیں، امام شافعی یہ جب آپ کو ماشاءاللہ اتنی بصیرت ہے، اتنا آپ کا علم وسیع ہے کہ آپ کی نظر امام مالک کی فقہ پر بھی ماشاءاللہ موجود ہے اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی فقہ پر بھی نظر موجود ہے، تو پھر مجھے تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مسئلہ سمجھتے ہیں، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تھوڑی سی تکلیف کرتے تھے یہ بھی لکھتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نہیں پڑھنی چاہیے، مسئلہ مکمل ہو جاتا، مسئلہ مکمل ہو جاتا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ نماز چونکہ اس کے خلاف جو دو امام تھے ان کا نام نہیں لیا، نہ امام احمد کا نام لیا، نہ امام ابو حنیفہ کا نام لیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے بندو خدا سے دعا مانگو، اب تو وہ وقت آ گیا ہے، دعا کرو کہ اللہ عالم اسلام کی حفاظت کرے۔ اس وقت پوری دنیا میں اگر مخالفت ہے تو وہ اسلام کی ہے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ مخالفت جو ہے وہ اس ملک کی ہو رہی ہے۔ دعا کریں اللہ اس ملک کو، اس بلد کو اور ان کے اولیاء الامر کو محفوظ رکھے اور ہر فتنے سے، اور اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے فتنے، سازشیں اور جو انہوں نے طومار اور طوفان باندھے ہیں اللہ ان کو ہمیشہ کے لیے دفع فرما دے۔ اب تو خدا کے لیے امت کو جینے دیں، اب ان مسئلوں کو رکھ لیں 6 مہینے سال کے لیے، زندگی رہی تو پھر دیکھ لیں گے۔ جب ایک آدمی کا ایمان سے کہیں کہ ایک آدمی کا گھر جل رہا ہو اور وہاں خدا نہ کرے قرآن ہیں، حدیثیں ہیں، کتابیں ہیں، وہ جل رہی ہیں، اس کو کہو میاں وہ کہ ٹھہرو میں وضو کر لوں، قرآن کو ہاتھ کیسے لگا؟ میں مجھے وضو نہیں ہے، وضو کرنے جا رہا ہوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ کہے بابا قرآن کو میں ہاتھ کیسے لگاؤں، مجھے تو وضو نہیں ہے۔ وہ بدبخت قرآن جل رہا ہے تو وضو پوچھ رہا ہے۔ تو خدا کے لیے، اللہ کے لیے میری درخواست ہے کہ امت کو نہ لڑائیں۔ حضور کی امت پہ بڑا مشکل وقت آیا ہے اور یہ وقت اتحاد کا ہے، اتفاق کا ہے کہ تمام عالم اسلام اتفاق سے کفر کو جواب دے، اتفاق سے اللہ کے دین کی عظمتوں کو روشن کرے، اور جن کو اللہ نے علم دیا ہے، قلم دی ہے، طاقت دی ہے، زبان دی ہے، بیان دیا ہے، وہ اب اسی پہ زور لگائیں کہ اسلام نہ تو دہشت گردی کا سبق دیتا ہے، نہ فساد کا سبق دیتا ہے، نہ اسلام کسی غیر مسلم ہو یا مسلم بے گناہ کو مارنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام
ایمان سلامتی کا مذہب ہے، ایمان امن کا درس دیتا ہے، یہ محض یہودی پراپگنڈا ہے جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اٹھایا جا رہا ہے۔ اب سارا دماغ ذرا ادھر لڑا دو، تھوڑا سا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک کو رحمت پہ اللہ ان کی قبروں پہ رحمت کو ذرا بخش دو کچھ دنوں کے لیے۔ یاد رکھو میرے عزیز کہ مسئلہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مقتدی جو ہے وہ ہر نماز میں، چاہے فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، امام کے پیچھے لازماً فاتحہ پڑھے۔ وہ فرماتے ہیں اس کے بغیر اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جہری نمازیں ہیں یعنی فجر، مغرب اور عشاء، جب امام زور سے پڑھ رہا ہے تم سن رہے ہو نہ پڑھو۔ تو اب 3 نمازوں میں تو وہ بھی امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چاہے نماز جہری ہو یا سری ہو، امام کے پیچھے مقتدی کو فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی، ایک تو ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن جہاں حضور نے نماز سکھائی ہے کہ جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب رکوع کرے تم رکوع کرو، جب سجدہ کرے تم سجدہ کرو، وہاں حضور نے سکھلایا یہ ہے کہ جب امام پڑھے تو تم چپ کرو اور تم سنو۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا ہے کہ جس کا امام ہے، امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے۔ تو اس حدیث کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے۔ تو بہرحال اللہ سارے ائمہ پہ کروڑ رحمتیں فرمائے۔ باقی ایک بات یاد رکھنا، جس امام شافعی کا تم حوالہ دے رہے ہو نا، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کا بھی شاگرد ہے۔ امام شافعی نے سارا علم محمد بن حسن الشیبانی سے پڑھا ہے اور وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ تو استاد کو تم بھول گئے ہو صرف۔ اللہ ہدایت دے، خدا کے لیے رحمت کرے۔ امام الحمد پڑھے اور مقتدی سورۃ الناس پڑھے، کیوں پڑھے مقتدی؟ امام کیا کر رہا ہے؟ امام جو پڑھے کافی ہے۔ مقتدی الحمد شریف سورت پڑھ چکے، امام صاحب نے ابھی الحمد شریف ہی پڑھی ہو، ماشاءاللہ، یعنی مقتدی امام سے آگے چلا جائے، سبحان اللہ، سبقت کرے نہیں ہوگی نماز۔ امام دل میں پڑھتا ہے، تم بھی دل میں پڑھ لیا کرو۔ ایک فسا، اللہ ہدایت دے۔ بس میں تو دعا کرتا ہوں بابا، میرے پاس بد دعا ہے نہیں۔ سب سے افضل جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے، بالکل۔ درود چاج یا درود ماہی، یہ تو سب بعد میں لوگوں نے لکھے ہیں۔ درود ابراہیمی جو ہے وہ خود حضور محمد مصطفیٰ نے سکھلایا ہے۔ تو اب اس میں کوئی شبہ ہے؟ ایک درود نبی سکھلائے، ایک پیر سکھلائے، افضل کون سا ہوگا؟ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے بڑا پوچھنے والا۔ بھئی ایک درود وہ ہے جو خود حضور نے، آپ خود نماز میں بھی وہی پڑھا ہے اور سارے صحابہ وہی پڑھتے ہیں اور حضور نے وہی سکھلایا ہے امت کو۔ اور ایک بعد میں بزرگوں نے لکھے ہیں، تو جتنا بزرگ میں اور نبی کی شان میں فرق ہے اتنا دونوں درودوں میں فرق ہے۔ اب تمہاری مرضی دیکھ لو کہ افضل کون سا ہے۔ اور پھر انسانوں کے درود لکھے ہوئے میں غلطیاں بھی ہیں، حضور کے درود میں تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں، وہ تو معصوم کا سکھلایا ہوا ہے۔ پاکستان میں چھوٹی چھوٹی صورتوں میں کتابوں نے اللہ ہدایت دے جی، پاکستان میں کیا نہیں بکتا؟ وہاں تو ہر چیز بکتی ہے، بتاؤ کیا خریدو گے؟ وہاں تو ایمان بھی بکتے ہیں، انسان بھی بکتے ہیں، وہاں تو ہر چیز بکتی ہے۔ دعا کریں اللہ حفاظت کرے، اس کے لیے بھی بڑا مشکل وقت ہے، اللہ مدد کرے۔ میں انہیں عمرہ کیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، بال کٹوا دیے ماشاءاللہ، 5 مہینے بھی گزر گئے، شکر ہے جلدی مسئلہ پوچھ لیا تم نے کہ یار کم از کم 5 سال کے بعد تو پوچھتے نا، بال تو نکل آتے نا، بڑے ہو جاتے۔ بہرحال اب ایک بکری بطور دم ادا کرو۔ روزے دار کو انجیکشن لگانا جو ہے وہ جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ یاد رکھو کہ جو چیزیں منہ سے، ناک سے یا نیچے سے معدے کے اندر جائیں وہ حرام ہیں،
اب इंजेक्शन या तो गोश्त में होगा या रग में होगा, मुंह और नाक से तो नहीं जा रहा। जो चीजें, हाँ लोग उलमा कहते हैं कि नाक में दवाई डालो तो खतरा है हल्क में न चली जाए, कान में डालो तो खतरा है कि हल्क में न चली जाए, वो तो मना है, लेकिन इंजेक्शन मना नहीं। जी के मेरा मदरसा है जिसमें काफी तादाद में लड़कियां कुरान पढ़ती हैं, तो मैं अपनी ज़कात उनको दे सकता हूं। अगर वो गरीब है तो दे सकते हैं, अगर अमीर लड़कियां हैं तो नहीं ले सकती। अगर अमीर हैं, पैसे वाली हैं, उनके माँ बाप दौलत वाले हैं तो नहीं ले सकती। लेकिन अगर वो लड़कियां गरीब है, यकीनन कुरान पढ़ने वाली 90% तो गरीब ही होती है ना। अमीर की लड़की कुरान थोड़ा पढ़ेगी, वो शेक्सपियर पढ़ेगी, उसको कुरान से क्या ताल्लुक। वो तो शेक्सपियर के ड्रामे पढ़ेगी या ज्यादा से ज्यादा जाके किसी यूनिवर्सिटी में क्लासें अटेंड करेगी या कोई ब्यूटी पार्लर खोल लेगी, उसको कुरान शरीफ से क्या ताल्लुक। कुरान तो पढ़ता ही गरीब की बच्ची है। बहरहाल अगर वो गरीब है तो ज़कात दे सकते हैं। अगर हम मस्जिद आयशा से उम्रा करें वो अफजल है या तवाफ? नहीं, तवाफ अफजल है। जितनी देर उम्रा करें उतनी देर तवाफ में लगाएं तो तवाफ का ज्यादा सवाब है। कि दो आदमी आए थे, उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी, दाढ़ी नहीं थी, ऐसी तो हदीस नहीं है, लेकिन जब हदीस मौजूद है कि मूछें कटाओ और दाढ़ी बढ़ाओ, बस हजूर का हुक्म मौजूद है। शादी करें तो बीवी के साथ कितने दिन? पहले 7 दिन की इजाजत होती है, उसके बाद फिर बराबर 1 दिन उधर 1 दिन उधर। अगर इमाम खुतबा जुमा में जब दुआ करते हैं तो मुक्तदी हाथ उठाए आमीन करें? नहीं, बिल्कुल खामोश बैठे हैं और दिल में आमीन करें। अब फजर की अजान हो गई तो हम 2 रकात वाजिब तवाफ पढ़ सकते हैं, उसके बाद सुन्नत पढ़ लें। लेकिन अगर 2 रकात फजर की सुन्नत पढ़ ली है तो अब अफजल यह है कि फजर की नमाज पढ़ो और कोई चीज न पढ़ो। और वाजिब तवाफ जो है वो या नमाज के बाद पढ़ लें या सूरज निकलने के बाद। मैं अगर तवाफ कर लूं 3-4 और बाद में 2 रकात बिल्कुल जायज है। जी कि मेरी रकम जो है नेशनल बैंक में अपना पड़ी है, मुनाफा जो है 6 महीने बाद लगता है, कभी 2% कभी 3%, वो मुनाफा नहीं, सूद है, खालिस हराम निजिस। एक आदमी का हादसे में दायां बाजू जो है चोट लग गई, वो बेचारा उससे खा नहीं सकता तो बाएं से बिल्कुल जायज है, करे क्या, आखिर मजबूर है। कल का हमारे मुल्क में दूसरी शादी करने के लिए पहली बीवी से इजाजत लेना जरूरी होता है। बहरहाल ये पता नहीं कानून किस अक्लमंद ने बनाया है, अल्लाह हिदायत। पहली बीवी भी कभी इजाजत देती है ना? कोई आपने ऐसी मिसाल है पहली बीवी कहे कि जनाब शादी करें? कोई एक आदि हो तो अल्लाह जाने, वरना अल कलील कल मादूम। ये तो जिसने कानून बनाया वो बेवकूफ का मालूम होता है, अल्लाह हिदायत दे उसको। तो बहरहाल पहली बीवी तो बाबा इजाजत देती नहीं, लेकिन इस्लाम में पहली बीवी से इजाजत लेने का कोई ताल्लुक नहीं। अगर तुमने ये इजाजत का मसला पूछना है तुम शादी नहीं करोगे। जिन्हें करनी होती है वो पूछते नहीं है मसले। बहरहाल जब इस्लाम ने हमें दूसरी शादी का हक दिया है तो कौन रोक सकता है? ना बीवी रोक सकती है ना कोई और रोक सकता है। लेकिन शर्त यह है कि अदल करो। अदल नहीं करोगे तो क़यामत के दिन ऐसे उठाए जाओगे जैसे फालिज ज़दा होता है, एक हिस्सा मारा हुआ होगा, ताकि तमाम मैदान हशर वाले देख लें कि ये बदबख्त है जिसने बीवियों में अदल नहीं किया। एक बहनोई है मेरी बहन का घर वाला, तो बीवी से पर्दा कराऊं? बिल्कुल पर्दा कराओ। मैं अपने सगे भाई जो हैं उनसे भी बिल्कुल पर्दा कराएं, लाजिम। वो तो सबसे बड़ा खतरनाक लोग हैं। देखो ना, बाहर का आदमी जो घर में आए तो मोहल्ले वाले तो बताएंगे यार कल तुम्हारे घर में वो क्यों जा रहा था, लेकिन जब अपने भाई आ जा रहे हूं कौन पूछता है? इसलिए हजूर ने फरमाया वो तो मौत है, मौत।
اور سالی سے پردہ کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، زبردستی پردہ کرنا چاہیے، اور بالکل سالی تو گھر میں بھی نہ آئے، ورنہ تم آدھی گھر والی بنا لو گے نا۔ پاکستان چھٹی پہ گیا تھا، میرا ارادہ بھی تھا کہ عمرہ کروں گا۔ جب میں آیا تو ریاض آیا، تو جب ریاض آئے ریاض ٹھہر گئے، جب ریاض سے آئے عمرہ کیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا دم پڑ گئی۔ جو ہے ایک مشت رکھنا سنت ہے، کم نہ رکھو، پوری کرو۔ اگر آدمی اپنا حج کر چکا ہے وہ دوسرے کا حج بدل کر سکتا ہے۔ کعبے کے اندر اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ سنت ہے کہ لا پہ نفی کرے، الا اللہ پہ اس بات کرے۔ جی کے جنازہ یہاں لے کے ہم نے دیکھا ہے لوگ جلدی جاتے ہیں، ہمارے ملک میں کہتے ہیں ایسا چلو، تو اصل بات یہ ہے کہ جو جنازہ اللہ کے ہاں میت قبول ہوتی ہے وہ خود بخود جلدی جاتی ہے، اور گویا کہ وہ زبان أشهد أن لا إله إلا الله